السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ پروگرام واک یور ٹاک منڈے ایوننگ، اور آج کا دن ذرا سا مختلف، وہ اس لیے کہ دنیا بھر میں تو رمضان المبارک کا آغاز بیشتر اسلامک ممالک میں چاند دیکھ لیا گیا ہے اور آفیشلی اناؤنس ہو چکا ہے، جیسے سعودی عرب میں اور دیگر کئی ملکوں میں بھی۔ مگر پاکستان میں ایک طرف یہ ندا آ رہی ہے کہ کچھ جگہوں پہ شاید روزے رکھنے کا، وہی جو ہمیشہ کے پی کے میں ذرا سا مختلف مسئلہ چل رہا ہوتا ہے، مگر عمومی طور پہ جو منیب الرحمان صاحب نے کہا ہے وہ یہی ہے کہ کل سے انشاءاللہ پورے پاکستان میں رمضان المبارک کا آغاز ہوگا۔ اور آج کل تو جگہ جگہ وہ جوکس بنے ہوئے ہیں، تو جو ہمارے منسٹر آف سائنس ہیں فواد چودھری صاحب، وہ جب سے منسٹری آف انفارمیشن سے الگ ہوئے ہیں اور سائنس میں گئے ہیں، تو ان کے متعلق عجیب و غریب چہم گوئیاں ہوتی رہتی ہیں اور عجیب و غریب باتیں آتی رہتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب وہ ایک اسلامک کیلنڈر یا لیونر کیلنڈر یا قمری کیلنڈر وضع کر رہے ہیں۔ تو آج ایک اور بھی چیز میں پڑھ رہا تھا کہ اب جو ایسا ادارہ ہے جیسے پاکستان کا، آپ سمجھ لیجئے میٹ آفس جس کو کہتے ہیں، میٹرولوجیکل محکمہ موسمیات، ان کے پاس یہ فیسلٹیز موجود ہیں کہ وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ چاند اس وقت، میں سچ مچ کے چاند کی بات کر رہا ہوں، یعنی کسی کو خاتون کو دیکھ کے چاند کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ چاند کی عمر کیا ہے، یعنی کہ چاند جو ہے وہ کب حلال ہوگا۔ حلال سے مطلب کچھ ذبح کرنے کی بات نہیں، حلال عید جس طرح سے ہوتا ہے، یعنی کہ وہ پیدا کب ہوگا اور پھر وہ ایک کریسنٹ کی شکل کب اختیار کرے گا، اور پھر وہ بڑا ہوتے ہوتے پورا چاند 14ویں کا چاند کب بنے گا، اور پھر وہ گھٹنا کیسے شروع ہوگا، اور پھر وہ کھجور کی ٹہنی کی طرح گھٹتا ہوا کب غائب ہو جائے گا، اور پھر اماوس کی کتنی راتیں ہوں گی اور پونم کی کتنی راتیں ہوں گی، یہ سب کچھ پریڈکٹ کرنا، بتانا اب ممکن ہو گیا ہے۔ مگر اس کے باوجود کچھ تو ہے جس کی وجہ سے کبھی نہ کبھی کوئی انتشار یا کبھی نہ کبھی کوئی ڈویژن یا پھر رائے، اتفاق رائے نہیں ہوتا، اور کچھ لوگ پھر مذاق کرتے ہیں، کچھ لوگ مائنڈ کرتے ہیں کہ بھئی آپ ایسا کریں کہ اگر کوئی اینک لگا لے اور اینک لگا کے دوربین سے دیکھے اور اس کو چاند نہ نظر آئے تو اس کی اینک پہ ہی چاند لگا دیں تاکہ وہ دوربین سے اس کو چاند ہی نظر آئے۔ تو بہرحال اس قسم کے معاملات ہیں، مگر کل انشاءاللہ پاکستان میں رمضان المبارک کا آغاز ہو جائے گا، اور آج پہلی تراویح ہوگی اور کل سے پہلا روزہ ہوگا۔ اچھا، یہ تو تھی، آپ کو بہت بہت مبارک ہو رمضان کی۔ اور آج جو ہم موضوع جس پہ ہم بات کریں گے، اس پہ بات کرنے سے پہلے، کیونکہ وہ ذرا تھوڑا سا بکھرے ہوئے موضوعات ہیں، میں کوشش کروں گا کہ ان کو یکجا کر لوں۔ آئی بیگ یو پارڈن۔ اس سے پہلے میں آپ کا تعارف کراتا چلوں۔ آج میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں مس نادیہ شیخ اور ادھر اسد اصغر۔ تو مس نادیہ شیخ اور اسد اصغر آج ہمیں پوچھ رہے تھے کہ بھائی یہ اب رمضان المبارک کا آغاز بھی ہو رہا ہے، تو آپ کو میں نعت سناؤں اور یا گانا سناؤں؟ تو میں نے کہا فیصلہ کرنا تو مشکل ہے، مگر میں نے کہا کہ میں آج چانس لے لیتا ہوں کہ آپ جو ہے نا مغرب سے پہلے ہم گانا گا لیں۔ آپ کو پتہ ہے اسلامک کیلنڈر یا قمری کیلنڈر کہنا چاہیے، یعنی لونر کیلنڈر، چاند سے جو چلتا ہے، اس پہ دن جو ہے وہ مغرب کے بعد بدل جاتا ہے، نیا دن آ جاتا ہے، نیا دن ہو جاتا ہے۔ تو ہم مغرب سے پہلے پروگرام ختم کر لیں گے، اور اس سے پہلے آپ گانا سنا لیں، پھر اس کے بعد جو ہے جو میرا دوست ہے شیطان، اس کو ہم بھیج دیں گے ذرا جیل، ادھر کوٹ لکھپت کا لیجیے، کوٹ لکھپت میں یا جہاں پہ بھی اس کا کام بن جائے، تو پھر وہ عید کا جب چاند نظر آئے گا
تو پھر وہ آزاد ہو جائے گا. ضمانت کروانے جائے. ضمانت اسی کی. 1 سال کے لیے ضمانت ہو جائے گی. ہاں. اچھا مس اور اسد، دیکھیے جو بھی ہم لوگ سوچتے ہیں تو وہ کہاں سے سوچتے ہیں؟ دل سے سوچتے ہیں کہ دماغ سے سوچتے ہیں؟ دماغ سے سوچتے ہیں. فائن، گڈ انف. اچھا یہ بتائیے کہ جو ہم سوچتے ہیں، جیسا ہم اچھا خیال سوچ رہے ہوں، کوئی اچھی بات ذہن میں، کسی کی یاد ہو یا کوئی اچھا خیال ہو یا کوئی فکرہ ہو یا گفتگو ہو رہی ہو، اس میں اگر اچھا خیال ہو تو بدن کے اوپر، باڈی پہ کچھ اچھا خوشگوار اثر پڑتا ہے یا نہیں؟ دس از کویسچن اے. کویسچن بی، کوئی ایسی بات چیت چل رہی جس میں آپ کی مرضی کی بات نہیں ہو رہی، من پسند بات نہیں ہو رہی، غصے کی بات ہو رہی ہے، یا غم کی بات ہو رہی ہے، یا فرسٹریشن ہو رہی. فرسٹریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں مگر ہو نہیں پا رہا. یعنی جتنے نیگیٹو جذبات ہیں اور ایک طرف پازیٹیو جذبات ہیں، خوشی ہے، ہیلپ کر رہے ہیں آپ، اچھا محسوس کر رہے ہیں. تو پہلا سوال کا جواب آپ نے بڑے آسانی سے 10/10 نمبروں کا دے دیا کہ میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ دل سے سوچتے ہیں کہ دماغ سے سوچتے ہیں، ہم انسان. تو آپ نے فرمایا کہ دماغ سے سوچتے ہیں. اب میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسا بھی ہم سوچتے ہیں اس کا اثر ہمارے جسم پہ پڑتا ہے؟ جی پڑتا ہے. سمپل سا ہے یہ بھی آپ نے بڑا مختصر سا. اب میں آپ سے نہیں پوچھوں گا، میں اسد سے پوچھوں گا. تھوڑا لمبا تو کوئی بات کرے آپ، تو جو ہے نا ایک ورڈ. آپ پوچھ رہے کہ اثر پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا، تو میں نے کہا پڑتا ہے. اگر آپ پوچھتے کہ کیسے پڑتا ہے، فرق کیا ہوتا ہے، تو آپ بتائیں نا. اوبویسلی جب ہم اچھا خیال سوچتے ہیں اٹ مینس کہ ہم کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جس کا اثر جو ہے وہ خوشگوار ہے. ٹھیک ہے، تو خوشگوار خیال، سوچ یا بات کا اثر بھی آپ کی طبیعت پہ یا جسم پہ یا بدن پہ خوشگوار ہی ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں آلویز تھنک پازیٹیو یا اسٹے پازیٹیو یا پازیٹیو تھنکنگ. گڈ. ٹھیک ہے، تو ڈیفینیٹلی اتنی ساری باتیں اسی لیے کی جاتی تاکہ ہم ٹھیک رہیں، تندرست رہیں. ہماری جو ہمارا جسم ہے اس کے اوپر کوئی اسٹریس یا کوئی ایسی نیگیٹو امپیکٹ نہ ہو جس سے ہم بیمار پڑ سکیں یا ہماری طبیعت خراب. لو جی، میں صاحب نے کلیئر کر لیا کہ یہاں پہ ایک کھوپڑیا ہے. جی. کھوپڑیا کے اندر ایک دماغ ہے، ہوپ فلی. جی. ہوپ فلی دماغ ہے، کیونکہ دیکھا تو نہیں ہے نا وہ، تو اس کے لیے تو مرنا پڑتا ہے. پھر پتہ چلتا ہے کھول کے کہ اندر دماغ ہے کہ کوئی بھوسا بھرا ہوا ہے کہ کیا ہے. عمومی طور پہ یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ جس طرح ہم شو پالش کرتے ہیں نا، تو اس میں وہ ایسے کپڑا ہوتا ہے، وہ یوں پکڑ کے یوں مارتے ہیں. تو کچھ لوگ جو ہے نا وہ ادھر سے کپڑا گھسا کے ادھر سے نکال کے یوں بھی صاف کر سکتے ہیں، مگر یہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو دماغ ہے، کھوپڑی ہے، کھوپڑی کے اندر ایک دماغ ہے. دماغ جو ہے سوچتا ہے. دماغ جو سوچتا ہے وہ آپ نے جیسے فرمایا کہ پازیٹیو ہو تو اس کے پازیٹیو اثرات ہوتے ہیں، نیگیٹو ہو تو نیگیٹو. اب میں آپ سے نہیں بلکہ اب اسد سے پوچھوں گا سوال. اسد بھائی آپ جواب دے لیں گے، آپ زیادہ پریشان تو نہیں ہیں؟ نہیں، تھوڑے سے اب پریشانی آپ نے نا میرے سوال سے نہیں پریشان. ٹھیک، جہاں تک جتنا جواب دے دیں وہ بھی ٹھیک ہے، جو نہ دیں، جو دے دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا. صحیح. وہ بلکہ ایک فقیر نے لکھا ہوا تھا، جو دے دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے وہ تختی پڑھ لے. اچھا، تختی پہ بد دعائیں لکھی ہوئی. تو آپ جو جواب دے دیں اس کا بھی بھلا، نہ دیں تو خیر ہے، کوشش. اچھا، اگر ہم دماغ سے سوچتے ہیں اور اس کا اثر ہمارے پازیٹیو سوچ کا پازیٹیو ہمارے جسم میں پڑتا ہے اور نیگیٹو کا نیگیٹو اثر پڑتا ہے. جیسے کہ دل تیز دھڑکنا شروع ہو جائے، ایکسائٹمنٹ میں، خوشی میں دل تیز دھڑکتا ہے، ڈر میں اور خوف میں بھی دل تیز دھڑکتا ہے، اور پسینے بھی چھوٹ جاتے ہیں. اور جیسے کوئی اسپیچ کرنا ہو، گفتگو کرنی ہو، گانا گانا ہو کراؤڈ پہ اور عادت نہ ہو تو ٹانگیں سی کانپنے لگتی ہیں،
دانت سے بجنے لگ جاتے ہیں, پسینے سے آ اور جاتے ہیں. آپ کو اپنی ہی آواز نہیں آ رہی. اپنی آواز ایسی جس طرح میرے ساتھ کیا ہوا کہ میں ایک مرتبہ, پہلی مرتبہ نہیں, کافی عرصے کے بعد میڈیکل کالج میں ایک جگہ پہ اناؤنسمنٹ کرنے کے لیے ڈائس پہ گیا, اور مجھے وہ ایک لفظ ہوتا ہے ذہن سے نکل گیا اس دن کی طرح, یعنی جیسے نا کسی کی زبان میں لکنت آ جاتی ہے, رک جاتی ہے زبان انگزائٹی سے, ہو جاتا ہے, تالا ہی لگ جاتا ہے. ہاں تالا ہی لگ جاتا ہے, اس کا ایک لفظ ہوتا ہے جو بھی انگزائٹی کی وجہ سے. تو مجھے لگا جیسے مجھے 5 منٹ گزر گئے, میں ایک لفظ بھی نہیں بولا, مجھے ایسا لگا. بہت ہوتے ہیں, حالانکہ اتنا ٹائم ہوا نہیں. نہیں, ٹائم کچھ سیکنڈز ہی تھے. انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو ہے نا کانفیڈنس لے کے بڑے سب سے کنیکٹ کر رہا ہے. وہ تو بولا نہیں جا رہا تھا. تو پھر بڑی مشکل سے میں نے جو ہے نا جب پہلا زبان بندی ختم کر دی تو پھر زبان چل پڑی. مجھے بھی ایک ایکسپیرینس ہے, جب میں نے پہلی دفعہ گانا گایا تھا پبلک میں, تو مجھے ساؤنڈس نہیں آ رہی تھی کوئی بھی, لوگوں کی, مجھے میوزیشینس جو بجا رہے تھے گم ہو, سب گم, مجھے سنائی نہیں دے رہا تھا, طبلہ بج رہا ہے, اچھا بج رہا ہے, کیا سر چل رہا ہے, میں گا رہی ہوں اچھا, لیکن میں نے پھر بھی گا دیا. مجھے حالانکہ آواز نہیں آ رہی تھی, مگر مجھے پھر بھی نہیں آ رہی تھی. ان کو احساس ہوا کہ آپ سر تال پہ نہیں ہیں. I was on all those things, but it was a feeling like I was in trouble at that time. I was trying to take myself out from that condition. بالکل ٹھیک. یہی ہے وہ جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں. ابھی میں جو اسد سے بات پوچھنا چاہ رہا ہوں, ناظرین, یہ جو میں سوال جواب کر رہا ہوں, اس میں میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی اس سے کیوں لیں, کیونکہ آگے چل کے پروگرام میں ہم بہت کچھ اہم باتیں اس سلسلے میں ضمن میں کرنے والے ہیں. یہ بتائیے گا کہ جب سوچ کا اثر ہمارے جسم میں پڑتا ہے, پازیٹیو نیگیٹو, کیا جس طرح کی ہماری ہیلتھ ہوتی ہے, ہمارا جسم جیسا محسوس کر رہا ہوتا ہے, تو اس کا اثر بھی ہماری سوچ پہ پڑتا ہے اور ہمارے دماغ پہ پڑتا ہے. وائس ورسا ہے. اچھا, یہ ان کا سوال. ہاں, یہ ان کا سوال کافی اہم اور مشکل سوال ہے. مشکل ہے, آپ پاس کر سکتے. نہیں, اس میں یہ ہے کہ ایکچولی جب ہمارا جسم کچھ ایسی ایکٹیویٹیز میں ہوتا ہے, جیسے کہ کھیل میں ہم کھیل رہے ہیں, کرکٹ کھیل رہے ہیں, باسکٹ بال کھیل رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اوبیسلی ہمارا جو ذہن ہے وہ اس طرح ایکٹیو ہوتا ہے, اور اس کا 100% اثر ذہن پہ جا رہا ہوتا ہے, اور جو ہے وہ اسی طرح کام کرنا چاہ رہا ہوتا ہے جس طرح ایکچولی ہم, وہ ذہن سے ہی سارا گیا ہوتا ہے بدن کے اندر, اپنے جسم کے اندر. تو اس لیے جو ہے وہ جسم جب اس پہ ہاں کر دیتا ہے کہ ہاں میں یہ کروں گا, تو وہ پھر دونوں طرف سے کام چل رہا ہے. اچھا چلے میں ایک اور طرح سے سوال کرتا ہوں. اگر خدا نہ خواستہ کسی کو بخار ہو, جسم ٹوٹ رہا ہو, تو اب یہ دماغ کا کام تو نہیں ہے نا کہ دماغ کی بخار تو نہیں, بخار تو جسم کو ہے, اور بدن ٹوٹ رہا ہے, ٹانگیں ٹوٹ رہی ہیں, کھسنی پڑ رہی, کھسنی سمجھتی ہیں, یعنی کھو پڑ رہی, جیسے جسم ٹوٹ رہا ہو تو اسی کو کہتے ہیں اریٹیبل. تو کیا دماغ پہ اس کے کوئی اثرات پڑیں گے؟ ون وڈ فیل پلیزنٹ, گڈ, کیونکہ میسج جا رہا ہوتا ہے نا پین کا, وہ ساری برین اور جسم ایک ہی میرے حساب سے بات ہے. اچھا, الگ الگ نہیں, الگ نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ کیا ہے, یہ گھٹنا ہے, گھٹنا ہے, یہ کیا ہے, یہ فنگرز ہیں, ہاتھ ہے. تو پھر بالکل جیسے, اچھا اندر یہاں پہ موسٹ پروبیبلی کیا ہے, دل ہے, دل ہے. تو اسی طرح یہاں پہ بھی تو پھر ایک آرگن ہے نا. یہ آپ نے بتایا یہ کیا ہے, یہ کیا, یہ نظر آ رہا ہے, یہ ذرا پیچھے اندر ہے, یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں, تو پیچھے بھی تو کوئی چیز موسٹ پروبیبلی ہوگی جو نظر نہیں ہے. مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جسم کے ایک حصہ میں, ایک فنگر میں اگر چوٹ لگ جائے تو وہ دماغ کو پتہ چلتا ہے اس کا. مبتلا درد ہو کوئی عضو, روتی ہے آنکھ, کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ.
مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا. سناتے ہیں. لطیفہ یہ, ایک بندہ جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس, کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جدھر جدھر ہاتھ لگا رہا نا مجھے درد ہے, مطلب جہاں پہ بھی ہاتھ لگاتا ہوں مجھے بہت درد ہے. اس نے بڑے چیک اپ کیے, ایکس رے کروائے, الٹرا ساؤنڈ کروائے, کچھ بھی نہیں. تو اسی نے اس کے تھوڑی سی نا پٹی ہوئی تھی انگلی پہ, تو وہ جہاں پہ بھی لگاتا تھا اس کی انگلی میں درد ہوتی تھی ایکچولی, تو اسے ایسے لگتا تھا کہ ساری جسم میں درد ہے. مجھے بھی آپ کے اس لطیفے سے ایک لطیفہ یاد آیا کہ ایک صاحب تھے, وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کچھ دن ہو گئے ہیں, میری ایک ٹانگ جو ہے وہ زیادہ اور دوسری کم نیلی ہوتی جا رہی ہے. اچھا, لت میری ہے دیکھو نیلیاں ہو رہی. ڈاکٹر صاحب نے بڑی پتہ کیا, انہوں نے کہا تاڑی جڑی ہے نا لت وہ بلڈ سپلائی ٹھیک نہیں, اے جی نہ کٹی گئی تے بہت کم خراب ہے. ڈاکٹر ٹنکنا ٹائپ ہوگا, انہیں ایک لت کٹ پھر آ گیا. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب اے دوجی لت ہور نیلی ہو رہی. انہوں نے کہا اوہو اے بھی کٹنی پئی, وہ بھی کٹ دی. کچھ دنوں کے بعد وہ بیچارے دے انہوں نے پروستھیسس لگاتے, یعنی دوسری ٹانگ جو ہوتی ہے کوئی لکڑی کی یا مصنوعی ٹانگ لگا دی. وہ کہ ڈاکٹر صاحب اے بھی نہیں. انہوں نے کہا اوہو اے بھی نیلی ہو رہی. وہ یار ہے تیری توتی جڑی ہے نا یہ سارا قصور ہے, یہ رنگ لت رہے یہ وجہ یہ جو آپ نے انگلی والی بات, انگلی میں درد تھا. اچھا جی, یہ تو بڑی سمپلسٹک سی ہم نے بڑی آسان سی بات کر لی. اس سے ہمیں یہ پتہ چل گیا, یہ ہو گیا کہ جو دماغ کی سوچ ہے اس کا اثر جسم پہ پڑتا ہے, اور اس میں انکلوڈنگ دل بھی ہے کہ دل کی دھڑکن تیز یا سلو ہو جاتی ہے. اور یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ جو ہمارا جسم ہے اس کی فیڈ بیک واپس جاتی ہے اور ہماری سوچوں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. ویری سمپل, کوئی بڑی اس میں سائنس راکٹ سائنس, کوئی آئنسٹائن والی تھیوری نیوٹن والی بات کوئی نہیں. اب یہ بتائیے کہ جو ہمارے حواس خمسہ ہیں, جیسے ہم دیکھتے ہیں, جیسے 5 سینسز, سنتے ہیں, محسوس کرتے ہیں, گرمی ہے یا ٹیمپریچر ٹھیک ہے یا پریشر ہے, کوئی چوٹ لگ گئی ہے, تو جو ہماری یہ 3rd سینس ہے فیلنگ کی سینس, ٹچ کی سینس, اور چوتھی جو ہماری فریگرنس کی, سونگھنے کی, اور جو ٹیسٹ بڈز ہیں. اس میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ جو 3 چیزیں ہیں نا ان کے ارد گرد ہماری سوچیں اصل میں گھومتی ہیں. ان کے ارد گرد ہماری سوچیں اصل میں گھومتی ہیں. یہ 3 فیکٹرز بنیادی فیکٹرز ہیں جو پہلے انسان کے لیے انتہائی, یہ میں نے جو ٹاپک ہے اس سے ذرا ہٹنے لگا ہوں, اور ان 3 کے ارد گرد لے کے ہم اپنی خوشی یا غمی کو بیس کرتے ہیں. نمبر 1, F فار فوڈ. ہمیں فوڈ کی تلاش رہتی ہے. ہم فوڈ سے اپنا موڈ بھی مینیج کرتے ہیں, اور فوڈ ہم اس لیے لیتے ہیں کہ ہماری بقا زندگی جاری رہے. اگر فوڈ ختم ہو رہا ہو تو ہمیں پرابلم شروع ہو جاتی ہے. We can't live like وہ پھر ہم رہ نہیں سکتے. The second thing is fear. سیفٹی اس کو. ہاں, سیفٹی. ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر ہم ایک تو فوڈ کے لیے ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں نا, اور ایک کئی دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر سیفٹی ہماری جیپرڈائز ہو رہی ہے, ہماری سیفٹی وی آر ناٹ سیف, تو ہم وہاں سے یا دوڑ لگا دیتے ہیں یا دوسرے کے اوپر برس پڑتے ہیں, حملہ آور ہو جاتے ہیں, ذہنی طور پہ, زبانی طور پہ, مگر ہم غصہ کر جاتے ہیں, اینگر کی حالت میں چلے جاتے ہیں. کس چکر میں اینگر کی حالت میں جاتے ہیں؟ سیفٹی. یا ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو کام ہوا ہے یہ مرضی کے مطابق نہیں ہوا, اس میں کچھ خرابی ہے, اس سے کچھ نقصان ہو جائے گا, نقصان بہت بڑا نظر آتا ہے, اور ہم فیئرفل ہو کے اس کے اوپر
برس پڑتے ہیں یا اس کے اوپر جھپٹ پڑتے ہیں یا ہم وہاں سے اسکپ کر دوڑ لگا دیتے ہیں. تو ایک ہو گیا فوڈ, ایک ہوگا فیئر, اور تیسری چیز جو ہے اس کو کہیں گے ہم شیلٹر. ریپروڈکشن. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کی بقا جاری رہے, ہم آگے بڑھتے رہیں. تو یہ جو 3 فیکٹرز ہیں ان کو لے کر کے ہم اکثر, یعنی بہت سارے جو معاملات ہیں نا زندگی کے, کئی معاملات, بنیادی ان 3 جذبوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو ہم اب جس دور میں رہ رہے ہیں اس میں کوئی بہت زیادہ روزمرہ بنیادوں پہ آپ کی زندگی موت کا مسئلہ نہیں ہوتا. کیوں ہوتا ہے؟ سیف ہے انسان کافی. قدرے سیف ہی ہیں, کوئی الحمدللہ کوئی دہشت والا کوئی بندہ, کوئی جانور آپ کو کھانے, ٹائرینوسورس ریکس یا چیتا ایک دم تو نہیں آ جاتا. میرے ساتھ بھی یہی ہے مسئلہ, آپ کے ساتھ بھی یہ کہ یہ فوڈ, فیئر اور ریپروڈکشن, یہ 3 مسئلے ہیں. مگر ہمارا جو ان کے متعلق جو ہمارا رسپانس ہے وہ کئی سال جو پہلے ہمارے انگرین پروگرام ہوا ہے جب ہم جنگل کے دور میں رہتے تھے, وہ رسپانس ابھی بھی وہی ہے, مگر ہم اس سے کہیں آگے نکل آئے ہیں. ماڈرنائز کر کے اس کو. ہاں, اب یہ مسائل ہمارے زیادہ تر لوگوں کے فوڈ کے نہیں ہیں. مے بی 20% یا 25% لوگوں کے فوڈ کے مسائل ہوں, یہ میں بڑھا کے بتا رہا ہوں کہ ان کو فوڈ نہ مل رہا اور وہ پریشان ہوں کہ میرا شام کا کھانا کیسے ہو. الٹیمیٹلی دے گیٹ مطلب کہیں نہ کہیں سے مل جاتا ہے. بہت کم لوگوں کا یہ مسئلہ ہے, مگر جو امیر ترین لوگ ہیں جو ہر طرح سے اچھے حال میں ہیں, ان کو بھی کھانے پینے کے مواقع, صحیح وقت پہ نہ کھانا یا کیا کھا رہے ہیں اس کی بنیاد پہ ان کا موڈ مزاج آگے پیچھے ہو جاتا ہے. اور ریپروڈکشن کے کہ بھئی یہ جو ایک کھیل ہے اس کی وجہ سے بھی موڈ خراب ہو جاتا ہے, کیونکہ بنیادی سوچ وہی ہے. اور ڈر اور خوف آفس میں, گھر میں, یہ بھی ہو جاتا ہے. پیٹرنز چینج ہو گئے ہیں. لیکن تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں, یہاں سے جو میں نے ایک دم چینج کر کے ٹاپک میں بات کر رہا ہوں وہ اگلے پروگرام کے لیے کر رہا ہوں. اس پہ ہم اگلے پروگرام میں انشاءاللہ بات کریں گے کہ ہمیں اپنے ان بنیادی جو جبلتیں ہیں, یہ جو بنیادی فطری تقاضے ہیں ہمارے, ان کو لے کے اب ہمیں بایو ہیکنگ سیکھنی پڑے گی. ہمیں ان کے متعلق جو ہماری سوچ ہے پرانی, کئی صدیوں اور ہزاروں سال پرانی, ان کو ہیک کر کے چینج کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ ہمارے زیادہ تر لوگوں کے آج کے دور کے مسائل ہیں نہیں. یہ ایک الگ کہانی, بایو ہیکنگ ہم الگ کریں گے پروگرام اور اس پہ کریں گے. تو بات جو ابھی تک ہم نے جس نتیجے پہ ہم پہنچے ہیں اور پھر ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں, ایک دفعہ اس کو ہم کور کر لیتے ہیں کہ دماغ سے جو ہماری سوچ ہوتی ہے اس کا اثر ہمارے جسم پہ ہوتا ہے, اور جو ہمارا جسم ہے وہ جیسا محسوس کر رہا ہو, اچھا یا برا, اس کا فیڈ بیک جو ہے, یعنی کہ سائیکو سومیٹک اور سومیٹو سائیکک, یعنی سوچ کا اثر ہمارے جسم پہ اور جسم کا اثر سوچ پہ, یہ ایک لوپ بنا ہوا ہے جو کہ ایک دوسرے کو فیڈ بیک سسٹم دے رہا ہے. فیڈ بیک, کانسٹنٹ فیڈ بیک ہے. اور اس میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ماحول کیا ہے, سازگار ہے یا نہیں, اس کے لیے 5 طریقے ہیں ہمارے پاس جو ہمیں ان پٹ دے رہے ہیں. مجھے آپ لوگوں کو دیکھ کے نظر آ رہا ہے کہ آپ فرینڈلی ہیں, ماحول فرینڈلی ہے. میرا جسم بتا رہا ہے کہ میں ایک کمفرٹیبل جگہ پہ بیٹھا ہوں. آنکھیں بتا رہی ہیں, ہیئرنگ بتا رہی ہے, کوئی بیڈ سمیل نہیں آ رہی. یعنی میں اس کی مثال آپ کو اس طرح دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے ہاتھ میں گرم چائے کا کپ ہے نا, اور آپ کسی سے پہلی دفعہ مل رہے ہیں, تو ایک مثال کے لیے کہ گرم, بہت زیادہ گرم نہیں, یعنی ٹکور آ رہی ہے,
اور آپ کسی سے مل رہے ہیں تو آپ اس سے بڑے پرجوش اور اچھے طریقے سے ملیں گے، کیونکہ آپ کی باڈی کی یہ سینسیشن آپ کے دماغ کے اوپر اثر انداز ہوگی، آپ کو کمفرٹ دے گی۔ اگر آپ گرمی میں تپے ہوئے آئے ہیں، پسینے بہہ رہے ہیں، ایک بندہ بڑے اچھے طریقے سے آپ سے مل رہا ہے، جیسے حامد اکثر گھر آتے ہیں تپے، دیکھیے وہ خاتون تو اچھے طریقے سے، بچے آئے پیچھے ہٹ جاؤ، میں اس ویلے کمفرٹیبل نہیں گا، بھائی انہوں نے کیا کیا، دے آر فرینڈلی۔ سو یہ جو میں نے آپ کو مثال دی، آپ سے کوئی شخص پہلی دفعہ ملا ہے اور جس جگہ پہ ملا ہے وہاں پہ تعفن ہے، بو ہے بڑی، وہاں سے بو آ رہی ہے، بس کچرا کنڈی ہے، کہیں ایسی جگہ پہ ملاقات ہو گئی ہے، اسمیل آ رہی، آپ اس پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے۔ یہ سائنس نے پروو کیا ہے کہ بیڈ اسمیل میں جب آپ کسی کو ملتے ہیں تو آپ کا اس پہ بھروسہ نہیں بنتا۔ حالانکہ ان دونوں چیزوں کا کیا اثر، تال میل تو کوئی نہیں۔ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے حواس خمسہ ہیں یہ ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں، اور وہ فیڈ بیک جو برین کو جاتی ہے اس پہ وہ ڈیسیژن میکنگ کرتا ہے۔ اچھا وہ صرف اس پہ ڈیسیژن میکنگ نہیں کرتا، وہ جو اس کے پاس گزشتہ ساری زندگی کا ایک ڈیٹا ہے، جس میں کہ اس کی یادیں ہیں، اس کے تجربات ہیں، ان کی بنیاد پہ بھی وہ پرکھتا اور جانچتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ اس کے متعلق آپ سمجھتے ہیں کہ وہ عربی زبان بول رہا ہے، اور عربی زبان آپ کو لگتا ہے کہ بڑی اچھی زبان ہے، آپ کا یہ خیال ہے۔ اب وہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اور وہ آپ کو کوئی غلط بات بھی کہہ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا دماغ ہے کہ نہیں یہ تو عربی بول رہا ہے، یہ تو اچھی بات نہیں کر رہا ہوگا۔ اگر آپ کا انگلش کے متعلق کوئی پازیٹیو خیال نہیں ہے تو آپ کو لگے گا کہ یہ جو انگلش بول رہا ہے یہ کوئی پرایا آدمی ہے، یہ میرے ساتھ اچھی بات نہیں کر رہا۔ اگر آپ کا انگلش کے متعلق یہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، کانٹینٹ نہیں سمجھ آ رہا، گاؤں میں کہتے ہیں یہ بڑا کوئی یار سمجھدار بندہ ہے، کوئی ذہین آدمی ہے، انگلش گل کر رہے، چاہے وہ کوئی فضول بات ہی کر رہا ہو، تو یہ کس طرح سے پتہ چلا؟ یہ آپ کی جو یادیں ہیں، جو سوچیں ہیں، جو آپ کے بلیفز ہیں، جو عقیدے ہیں، ان کی نظر سے آپ نے دیکھا، کسی کو اپنا سمجھا، کسی کو پرایا سمجھا۔ تو دو چیزیں ہو گئی، کیا کیا؟ ایک تو ہو گیا کہ حواس خمسہ آپ کو ساری رپورٹنگ کر رہے ہیں، اور دوسرا جو آپ کے پاس پرانا نالج ہے اس کی بنیاد۔ سر جی، جو ہمارے حواس خمسہ ہیں یا پھر ہمارا بدن ہے، یہ ذہن کے بغیر کچھ کر سکتا ہے؟ ہمارا ذہن جو ہے وہ جب تک کہ دو کام ہے نا، دو کام ہے۔ ہاں، ہم نے تو ابھی تک یہی سنا ہے کہ جو ذہن سے میسج جاتا ہے جسم کو، وہ وہی کرنا شروع کر دے۔ دو کام ہے۔ اچھا، موٹر کنٹرول جو ہے، موٹر وہ ادھر سے میسج جاتا ہے تو یہ موومنٹ ہوتی ہے، یہ موٹر ہو گیا، اور جو سب کچھ واپس آ رہا ہے وہ اگر ذہن میں صحیح جگہ جا رہا ہے تو وہ بتائے گا کہ یہ انفارمیشن تمہیں آ رہی ہے۔ اگر وہ گڑبڑ ہو جائے، جیسے آپ کا سوال ہے، مثال کے طور پہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انفارمیشن گئی، اب کوئی لفظ اگر لفظ پڑھے اور اس کے منہ میں مزہ آنے لگ جائے، یہ کیسا لگے گا؟ یہ ہو سکتا ہے؟ ہوتا ہے، مشکل ہے ذرا سا۔ کچھ چیزیں دیکھ کے بھی نہیں، دیکھ کے دیکھیں ہم نہیں، لفظ لکھا ہوا ہے، مثال کے طور پہ لفظ لکھا ہوا ہے کیمرہ، سوری کیمرہ، کیمرہ، CAMERA، یا اردو میں لکھا ہے کاف یہ میم رے ہے، کیمرہ لکھا ہوا ہے، اور آپ کے منہ میں اس کا ایک مزیدار ذائقہ آنے لگ جائے، ناٹ پاسبل، لوگوں کو ہو جاتا ہے ایسا۔ اسی طرح سے جو مختلف یہ پانچوں سینسز ہیں جو آپ نے سوال کیے، یہ کئی دفعہ ان کی جو انٹرپریٹیشن ہے، جو ان کا ترجمہ ہے، جو جہاں پہ اس کا ترجمہ ہونا چاہیے، کانوں کا ایک خاص جگہ پہ ہوتا ہے، آنکھ، ڈسلیکسیا ایک بیماری ہے جس میں کہ جو وہ تارے زمیں پر فلم، سارے بچے پڑھ رہے ہیں،
ان کو پڑھا جا رہا ہے کہ یہ حرف لکھیں اس کا یہ مطلب ہے, وہ بچے کو نہیں پڑھا جا رہا, کیونکہ اس کا جہاں پہ اس کا ترجمہ ہونا ہے وہ جگہ متاثر ہو گئی. تو یہ دماغ کا ہی کام ہے. میں نے یہ جو آپ کو مثال دی کہ لفظ لکھے ہوئے ہیں تو اس کو مزہ آ رہا ہے, اس کو کہتے ہیں سینستھیزیا. سینستھیزیا کا مطلب ہے کہ سینسز جو ہیں وہ آپس میں گڑمڑ ہو گئے, مطلب ان کے گڑمڑ ہو گئے. کئی لوگ شاعر لوگ یا جن کے ایسے, کئی دفعہ میں وہ بات کر چکا ہوں کہ رنگ باتیں کرے اور باتوں سے خوشبو آئے, درد پھولوں کی طرح مہکے اگر تو آئے. یہ جو شاعر صاحب تھے ان کا مسئلہ یہ تھا کہ کچھ سینستھیزیا کی کیفیت تھی, لکھتی انہوں نے شاعری میں, مگر رنگ ان کے باتیں کر رہے تھے, گرین کلر. کچھ یہ جو پینٹنگ کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے. مثال آپ کے پوائنٹ کی مثال دیتا ہوں کہ سورج ڈوب رہا ہے, ایک کیفیت بنی ہے اور آپ کے ذہن میں اس پہ ایک موسیقی کی ایک لے آ جاتی ہے, یہ کیا ہے؟ اور جب موسیقی کی لے بجتی ہے آپ کو وہ سین یاد آ جاتا ہے, تو یہ اینکرنگ ہو گئی, یہ آپس میں جمع ہو گئے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو سینسز ہیں وہ افیکٹ کرتی ہیں ہمارے برین کو, اور برین افیکٹ کرتا ہے, اور سینسز جو ہیں ان کو انٹرپریٹ جو ہے وہ برین کرتا ہے. اور کئی دفعہ ڈرگز جب کوئی یوز کرتا ہے تو اس کی بھی سینسز گڈ مڈ ہو جاتی ہیں, جیسے کہ پی سی پی اور ایسی ڈرگز ہیں جن کی وجہ سے, ایکسٹسی, ایسی ڈرگز ہیں جن سے کلرز آر ویزیبل, ناٹ اونلی ویزیبل بٹ دیئر ساؤنڈز آر آڈیبل. تو یہ ڈرگز جو ہیں یہ سینستھیزیا اس کو بولتے ہیں. اچھا, اب یہ بھی بات کلیئر ہو گئی, آپ کے سوال کا جواب مل گیا. مگر برین ہی ہے جو میسیجز لیتا ہے, ان کا ترجمہ کرتا ہے, میسیج بھیجتا ہے. ویسے موٹر کنٹرول میں ہمارے مسل کے اندر ایک اسپنڈل ہوتا ہے, وہ برین کے اس سے پہلے بھی جواب دے لیتا ہے, یعنی کوئکلی. جیسے جب ڈاکٹرز نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ یہ اوپر کی جگہ سے میسیج اس کو یہاں تک پہنچ رہا ہے یا یہاں کی پرابلم ہے, تو اس جگہ پہ ایک کیا کرتے ہیں کہ ایک ہیمر ہوتا ہے, اس کو یہاں مارتے ہیں, جیسے میں نے ابھی کیا. تو یہ جو ہوا ہے یہ میرے یہاں سے نہیں ہوا, یہ اس کا آٹو تھا, مسل اسپنڈل. بہرحال یہ اس وقت ہمارا یہ وہ نہیں ہے, ٹاپک نہیں ہے. ٹاپک جس پہ میں جلدی سے آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے, جلدی سے آنا چاہ رہا ہوں کیونکہ وہ طویل کافی بات ہو گئی. گڈ نیوز اینڈ بیڈ نیوز. گڈ نیوز از دس کہ ہم اپنے دماغ, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ جو ہوتا ہے اس کی دماغ کو ایک وہ بڑی تیزی سے لرن کر رہا ہوتا ہے, اس میں نیورونز بھی بہت ہوتے ہیں, سائنیپسز بھی بہت ہوتے ہیں, تو وہ بہت تیزی سے چیزوں کو دیکھ کے لرن کر رہا ہوتا ہے, اور اس کا دماغ کی ساخت جو ہے, ساخت, شیپ, اسٹرکچر, اس پہ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. اب یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے. اگر میں باڈی بلڈنگ شروع کر دوں تو میرا یہ مسل, جس کی بھی میں کروں, کئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, باڈی بلڈنگ کرتے ہیں, اپر باڈی اتنی بڑی ہو جاتی ہے, لوور باڈی کے نیچے 2 سٹکس جیسے ماچس کی تیلیاں, ایسا کر لیتے ہیں, ایسا کر لیتے ہیں. اسی طرح دماغ کے جن حصوں کو آپ کا, اگر ہم دماغ کو اسٹڈی کریں, کھولنا نہیں پڑے گا, میگنیٹک ریزوننس امیجنگ سے, ایم آر آئی سے, تو جہاں پہ موسیقی کا مسئلہ ہوگا نا, وہ جگہ آپ کی دوسروں سے, عام لوگوں سے زیادہ ڈیولپڈ ہوگی. یہ دور حاضر میں سائنس نے پروف کر دیا. کیسے پروف کر دیا؟ اب مس ہیں وہ سر, تال, ووکل کارڈز, جہاں سے ان کے ووکل کارڈز چلتے ہیں نا, وہ جگہ اگر آپ برین میں اسٹڈی کریں تو وہ ریاضت کر کر کے زیادہ ڈیولپڈ ہوگی. وہ جگہ جو آپ کے ووکل کارڈز کو اور زبان کو جو آواز نکالتی ہے, دیٹ ول بی مور ڈیولپڈ. وہ پریکٹس کر کر کے اس کو زیادہ, ذہن کا وہ حصہ زیادہ استعمال ہوا ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو یہ مسلس کی مثال دی, اگر وہ آپ کم استعمال کرنا شروع کر دیں فار سم ریزن, جو بھی وجہ, آہستہ آہستہ ادھر دھیان چھوڑ دیں آپ,
تو پیٹرنز ختم ہو اس جائیں کا گے. اسٹرکچر آہستہ آہستہ شرنک کر جائے گا. اس کی مثال آپ کو میں ایسے دیتا ہوں کہ لندن میں جو ٹیکسی ڈرائیورز ہیں ان کا دماغ اسٹڈی کیا اسی طریقے سے جو میں نے آپ کو بتایا ہے MRI سے. ہم جہاں پہ یادداشتیں جمع کرتے ہیں، میپس اور یادداشتیں، اور یہ اس جگہ کو کہتے ہیں ہپو کیمپس دماغ میں. وہ لوگ 4 سال ایک ٹریننگ کرتے ہیں ٹیکسی ڈرائیور لنڈن کے، اور اس میں ان کو زبانی پورے لنڈن کا نقشہ ازبر کرا دیا جاتا ہے. ان کی ویژول فیلڈ میں، ویژول جہاں پہ وہ نقشے کو یاد کر سکتے ہیں کہ یہ اسٹریٹ کا یہ نام ہے، اس سے یہ جڑی ہوئی ہے، یہ آرٹری ہے، یہ بڑی. سو پورے لنڈن کا نقشہ وہ جیسے جیسے یاد کرتے ہیں. اور ان کا جب دماغ اسٹڈی کیا تو ان کے ہپو کیمپس جو ایریا یاد رکھتا ہے وہ عام جو پبلک تھی اس سے زیادہ بڑے تھے سائز میں. اس سے یہ ثابت ہو گیا، جو میں نے آپ کو ابھی تک معلومات آپ کے ساتھ ڈسکس کی، بچے بہت چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں طرح طرح کی، مگر جو وہ دہراتے نہیں ہیں اور بار بار نہیں کرتے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی ایٹروفی ہو جاتی ہے، ان کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے، وہ پیتھ ویز ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں. اور جو چیز ہم ریپیٹیشن کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں اور اس پہ ایک دسترس حاصل کرتے ہیں، جیسے کوئی پلیئر ہو جس کا جو ووکیشن ہے، وہ پیٹرنز، وہ راستے، جیسے یہ آپ یہاں پہ ایک بٹن لگائیں، بٹن کے ساتھ آپ تاریں لگائیں، یہ بجلی، تو صرف بٹن کو یوں کریں تو کیا ہوگا؟ ہر طرف روشنی ہو جائے گی. اگر اس سرکٹ کے اندر کہیں بریک آ جائے تو خرابی ہو جائے گی. حالانکہ یہ بھی ہے، بٹن بھی ہے، پر اندر بریک آ گیا. تو نیو پیتھ ویز بچوں کے جیسے بنتے ہیں. تو لوگوں کا خیال تھا کہ 25 سال کے بعد، 20-25 سال کے بعد دماغ کی ساخت یا دماغ کا جو پیتھ ویز ہیں یا جو گزرگاہیں ہیں یا جو جہاں پہ وہ بدلتی نہیں ہیں. پر ایسا تو نہیں، وہ تو بدلتی رہتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ثبات تغیر کو ہے زمانے میں، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ ہماری پرسنالٹی، ایکسپیرینسز، ہماری دماغ کی جو نیورونل پیتھ ویز ہیں ان کو چینج کرتے رہتے ہیں. سو وی آر آلویز چینجنگ، فار بیٹر اور فار ورس، یا بہتری کے لیے یا خرابی کے لیے. اس سارے فینومینا کا ایک نام ہے بڑا سمپل سا، نیورو پلاسٹیسٹی. یعنی دماغ جو ہے وہ ایک ایسا اسٹرکچر نہیں ہے جو ایک جیسا ہی رہتا ہے، ایسا نہیں ہے. یا وہ بہتری کی طرف مائل ہوتا ہے یا وہ ابتری کی طرف مائل ہوتا ہے. جیسا کہ جن لوگوں کو حافظے کا مسئلہ ہو جاتا ہے، یعنی ان کی پوری باڈی ہر طرح سے ٹھیک ہے مگر ان کو یادداشت کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں الزہائمرز ڈیزیز. تو ان کے دماغ کے سٹرکچر بھی چینج ہونے لگ جاتے ہیں. اچھا، یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ تھا خواتین و حضرات کہ ہم اکثر روتے پیٹتے رہتے ہیں کہ سٹریس ہے، ٹینشن ہے، تو ہم چیزیں ری لرن کر سکتے ہیں. جو چیزیں ہماری زندگی کے اوپر اچھے اثرات نہیں مرتب کر رہی، جو سوچیں ہمیں مشکلات میں دھکیل رہی ہیں، جو ہماری جسم کے اوپر برے اثرات ڈال رہی ہیں، ہم ان کو اپنے دماغ کی روشن اچھی سوچوں کی بنیاد پر جتنی بھی پازیٹیو فیلنگ ہیں، جیسے کہ کسی کی مدد کرنا، اپنے متعلق اچھا سوچنا، میڈیٹیٹ کرنا، ریلیکس کرنا، ایسے خیالات کو جگہ دینا اپنے دماغ میں جن میں سکون ہو، اپنی نیند پوری کرنا، اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمارے دماغ کو پرسکون کرتی ہیں. حافظہ یا کسی چیز کو یاد کرنا، ریپیٹیشن کرنا، اچھے ایموشنز کے ساتھ اس کو منسوب کرنا، اپنی حواس خمسہ کو ایسی جگہ پہ استعمال کرنا جن سے آپ کی اچھی فیلنگز جنریٹ ہوں، جہاں سے آپ برا نہ محسوس کریں. ان طریقوں سے آپ اپنی
نیا اسکرپٹ لکھ سکتے ہیں زندگی کا. اگر جو کچھ گزر چکا ہے زندگی میں اس کو آپ واپس جا کے تبدیل نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمارے پاس ایسی کوئی ٹائم مشین سچ مچ میں فلموں میں ہو سکتی ہے, سچ مچ زندگی میں نہیں, جس میں آپ 2019 سے ٹریول کر کے سن 2000 میں چلے جائیں اور وہاں جو واقعہ ہوا تھا, جو برا واقعہ ہوا تھا, جو آپ کی مرضی کے خلاف ہوا تھا, اس کو آپ تبدیل کر لیں. ایسا اصل میں کرنا ممکن نہیں, مگر دماغ میں ایسا کرنا ممکن ہے کہ آپ اپنے دماغ کو جھوٹ موٹ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو ہوا تھا یہ ایسا برا نہیں ہوا تھا, اس میں بھی کچھ فوائد ہیں. جو کہ بات آپ سوچتے ہیں, اور یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں آپ کے بھلے کے لیے کرتے ہیں, آپ نہیں جانتے ہیں, مگر اس میں کہیں نہ کہیں آپ کی عقل سے بالا اوپر کوئی بہتری ہوتی ہے. تو یہ جو سوچ ہے یہ آپ کو سکون بخشتی ہے, اور جب آپ سکون کی حالت میں ہوتے ہیں, پازیٹیو سوچوں میں ہوتے ہیں, اگر آپ ماضی کو لے کے تکلیف میں نہ ہوں تو آپ ابھی سے اس مومنٹ سے اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں. اور اگر آپ فیوچر کو لے کے, آنے والے وقت کو لے کے آپ انگزائٹی میں ہیں, ٹینشن میں ہیں, سٹریس میں ہیں, تو اس سے جو آپ کے دماغ کی سوچیں بنیں گی وہ آپ کو پریشان کن ہوں گی. آپ کے دماغ کے جو سٹرکچر بنیں گے, آپ کی جو دماغ کے راستے بنیں گے, وہ آپ کے لیے پرابلمیٹک ہو سکتے ہیں. اور جب کوئی یہ کہتا ہے مس کہ میں سگریٹ نہیں پیوں گا, ٹھیک ہے, تو دماغ کو یہ جاتا ہے خیال کہ ہاں فیوچر میں نہیں پیوں گا, ٹھیک ہے, مگر اس کی بجائے ہم یہ کہیں کہ میں سگریٹ نہیں پیتا, اپنے آپ کو, ہاں میں سگریٹ نہیں پیتا, تو دماغ نے یہ جان لیا کہ میں تو پیتا ہی نہیں. اب آپ جب اپنے آپ کو آفر کریں گے اور کہیں گے میں تو سگریٹ پیتا ہی نہیں ہوں, میں تو نہیں پیتا سگریٹ, تو زیادہ چانسز ہیں کہ آپ سگریٹ کی آفر ختم کر دیں گے, اس کو پیچھے کر دیں گے. اور جب آپ کہتے ہیں کہ میں سگریٹ نہیں پیتا, میں میٹھا نہیں کھاتا, میں چینی کا پرہیز کروں گا, تو آپ اس سے پیچھے ہٹنے کے چانسز کم ہیں بنسبت اس کے کہ جب آپ یہ صیغہ استعمال کریں کہ میں یہ نہیں کرتا, کیونکہ برین جو ہے وہ آپ کی بات کو, وہ ویلیو نیوٹرل ہے, برین از ویلیو نیوٹرل, آپ اس کو جو کمانڈ دیں گے. اب سوال آج کے پروگرام کا آخری 2-3 رہ گئے, وہ یہ ہے کہ پھر یہ دماغ کا کون سا حصہ ہے جو آپ کو بتا رہا ہے, اور وہ کون سا حصہ ہے جو آپ کو کچھ اور خبر دے رہا ہے. دیکھیے, ہمارا ایک ہے شعور جس کو کانشیس مائنڈ کہتے ہیں, اور ایک ہے لاشعور جس کو ان کانشیس مائنڈ کہتے ہیں. ہمارا جو کانشیس مائنڈ ہے, جو اس وقت جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں, جو حاضر میں ہے, یہ جو کچھ ہے یہ کانشیس مائنڈ ہے. اور کانشیس مائنڈ حواس خمسہ سے سارا ریلیٹ کر رہا ہے, میری باڈی اس کو فیڈ بیک دے رہی ہے, دماغ کو دے رہی ہے. یہ جو کانشیس مائنڈ ہے یہ ہمارے دماغ کا صرف 10% حصہ ہے. جو میں ڈیسیژنز لے رہا ہوں وہ جو پیچھے ایک ساری سوچیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر ان کو ہم کہیں پہ کسی ہارڈ ڈسک میں ڈالنا چاہیں تو اس کے لیے کون سی یار سب سے بڑی ہوتی ہے, میگا بائٹس, ٹیرا بائٹس, گیگا بائٹس سے بڑی ٹیرا بائٹس ہوتی ہیں. ٹیرا بائٹس بھی کام نہیں کرے گی, اس سے بھی جو بڑی چیز ہوتی ہے نا, کوئی اتنی جگہ چاہیے جو ہمارے دماغ کا ڈیٹا ان کانشیس مائنڈ میں. تو ان کانشیس مائنڈ جو ہمارا ہے وہ یہ نہیں جانتا کہ حقیقت کیا ہے, وہ یہ جانتا ہے کہ آپ نے اس میں فیڈ کیا کر رکھا ہے, آپ نے عقیدے کیا بنائے ہوئے ہیں. تو اگر ہم آج سے یہ فیصلہ کر لیں کہ فلاں شخص نے جو ہمیں تنگ کیا تھا اور ہم اس سے بدلہ لیں گے اور یہ کریں گے, تو یہ ان کانشیس مائنڈ میں سب کچھ سٹور ہو رہا ہے. تو اپنے کانشیس مائنڈ پہ اچھے مثبت فیصلے کرنے کے لیے ہمیں ان کانشیس مائنڈ کو ٹرین کرنا پڑے گا, اور وہ ابھی سے اس وقت سے ہم اپنی سوچوں سے کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارا جو برین ہے اس کا ان کانشیس مائنڈ سے تعلق کانشیس مائنڈ کا بہت کم ہوتا ہے. وہ ہمیں انجانے میں جانے بغیر
ہمارا جو اصل گھڑ سوار ہے, جو ڈرائیور ہے ہماری زندگی کی گاڑی کو جو لے کے چل رہا ہے, وہ انکانشیس مائنڈ ہے. کیونکہ اگر ان کا موازنہ کیا جائے اور ایک برف کے تودے سے اس کا موازنہ کیا جائے, اس کو آئس برگ کہتے ہیں. ٹائٹینک فلم دیکھی آپ نے؟ ٹائٹینک فلم میں جو ٹائٹینک جہاز تھا وہ ایک برف کے تودے سے ٹکرا گیا تھا, جو کہ ان کو چھوٹا سا اوپر نظر آ رہا تھا, مگر جو پانی کی سطح سے اوپر جتنا تھا اس سے 90% یا 80% وہ تودا نیچے تھا, اس لیے انہوں نے دیکھا نہیں, وہ ٹکرایا, 2 ٹکڑے ہو گیا جہاز. ہمارا انکانشیس مائنڈ 80 یا 90% ہے, جبکہ ہمارا کانشیس مائنڈ جو ہم ڈیسیژن میکنگ کر رہے ہیں وہ صرف 10% ہے. تو پیچھے اصل طاقت کہاں ہے؟ اور انکانشیس مائنڈ کو ہم کہاں پہ ریچ کرتے ہیں؟ جب ہم سوئے ہوتے ہیں, اور جب ہم سوتے ہوئے ریم سلیپ میں ہوتے ہیں, ریپڈ آئی موومنٹ میں ہوتے ہیں, تو ہم اس وقت کنیکٹ کرتے ہیں, ہمیں ڈریمز آتے ہیں اور وہ تخیلاتی ہوتے ہیں, جگہ کوئی اور, بندہ کوئی اور, وقت کوئی اور. یہ سارا انکانشیس مائنڈ ہمیں گلمپسز, چمکے دے رہا ہوتا ہے. اینڈ اف وی کین کنیکٹ اٹ, یا میڈیٹیٹ جب ہم کرتے ہیں, اپنے دماغ کو ہم بالکل سکون کی حالت میں فری فلوٹ کرنے دیں. کئی طریقے ہیں میڈیٹیشن کے, 4 طریقے ہیں. ہم میڈیٹیشن میں آوازوں کو سن سکتے ہیں, چڑیوں کی آواز, یہاں پہ جو مختلف آوازیں آ رہی ہیں ان کے اوپر دھیان دیں. ہمارے اگر جسم کے اندر جو پیٹ کی آواز ہے یا دل کی آواز ہے اس پہ دھیان دیں, تو باقی چیزیں, جیسے کیمرہ جب فوکس کرتا ہے کسی سبجیکٹ کے اوپر تو باقی چیزیں بلر آؤٹ, وہ غائب تو نہیں ہو جاتی, رہتی ہیں, مگر فوکس کیمرے کا اس ایک چیز پہ ہوتا ہے. اسی طرح جب ہم کسی دماغ میں ہم ایک چیز کے اوپر یکسوئی سے سوچتے ہیں, جیسے آوازیں ہیں, تو باقی چیزیں بلر آؤٹ ہو جاتی ہیں. اینڈ وی کین اسٹارٹ تھنکنگ آؤٹ آف دا باکس. ہمیں گلمپسز آتی ہیں, ہمیں پھوٹنے لگ جاتے ہیں, نئے نئے خیالات, آئیڈیاز آنے لگ جاتے ہیں. یا پھر ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم کسی ایک سوچ کو سامنے رکھ کے اسی پہ سوچنا شروع کر دیں. ایک تو یہ طریقہ تھا کہ اوپن چھوڑ دیں, آواز پہ غور کر رہے ہیں, تب خیال ہمارا جو ہے دماغ وہ اس پہ فوکس کرتے, باقی چیزوں کو بلر آؤٹ کر دے گا. دوسرا طریقہ یہ کہ ہم کسی ایک چیز کو لے کے اس پہ سوچنا شروع کر دیں, تب ہمارا دماغ اس پہ کام. تیسرا یہ ہے کہ ہم اپنے جسم کے مختلف جو انگوٹھا ہے, یہ پاؤں ہے, اس کو سوچنا شروع کر دیں, سکون کی حالت میں چلے جائیں, باقی چیزوں کو ہم اپنے دماغ سے الگ کر دیں. تو مختلف طریقوں سے ہم میڈیٹیٹ کر سکتے ہیں, اس سے بھی ہم اپنے انکانشیس مائنڈ سے کنیکشنز حاصل کر سکتے ہیں. انکانشیس مائنڈ از دا ریئل فورس, اینڈ when we contact our unconscious mind, which is part of our brain, but the massive part of our brain is our unconscious mind, تو اس سے ہم اپنی زندگی کو اس سطح پہ لا سکتے ہیں. مثلاً جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ لکھ دیں کہ میں یہ نہیں کرتا یا میں یہ کرتا ہوں, آپ کہتے ہیں کہ میں دنیا کی بیسٹ سنگر ہوں, دوسروں کو نہ کہیں, وہ شاید مذاق اڑائیں آپ کہیں جو بھی ہے, مگر دیکھیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اگر کہنا شروع کر دوں جی کہ میں بیسٹ سائیکیٹرسٹ ہوں, اٹ از ناٹ ٹرو, بٹ میں اپنے آپ کے ساتھ تو ڈائلاگ کر سکتا ہوں نا. فرسٹ یو فیک اٹ دین یو میک اٹ. تو میرا, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ آئینے کے سامنے صبح کھڑے ہو جائیں اور وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ کہیں کہ آپ کتنے اچھے ہیں, آپ کتنے خوبصورت ہیں, آپ کتنے تندرست ہیں, آپ کا دن کتنا اچھا گزر رہا ہے. اب کوئی سن تو نہیں رہا نا, آپ ہم کلامی کر رہے ہیں نا, خود سے کہہ رہے ہیں, تو پہلے دن آپ کا ذہن ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جائے گا. آپ ایک اسکرپٹ لکھیں, آپ جو کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں اور آپ بتائیں اپنے آپ کو, روزانہ سنیں, تو آپ کا دماغ ہنسنا شروع کر دے گا, جی میں تو بیسٹ سنگر ہوں, میں تو بیسٹ سائیکیٹرسٹ ہوں. مگر 10 دن بعد جب آپ اس کو روزانہ یہی پیغام دیں گے تو کہے گا یار, کیونکہ ہم لوگ ایڈورٹیزمنٹ میں ریپیٹیشن سنتے ہیں, ہمارا اس میں ایک کنیکشن ہوتا ہے, جو کہ ایڈ میں کوئی بڑا اچھا سا بندہ آتا ہے, وسیم اکرم ٹائپ, اس کا فریج سے کوئی تعلق نہیں, اس کا واشنگ پاؤڈر سے کوئی تعلق نہیں, مگر ہمارا برین کہتا ہے یار یہ تو فیملیئر آدمی ہے, اتنا اچھا کھلاڑی تھا, یہ کہہ رہا ہے تو صحیح کہہ رہا ہو, بھائی انہیں تو دیے گئے, مگر ہمارا برین ٹرک ہو جاتا ہے. تو جب ہم 10 دن اپنے آپ کو, 15 دن, 20 دن, 25 دن
کہتے رہیں گے تو ہمارا برین کہے گا یس یو آر دا بیسٹ, یو آر دا موسٹ ہینڈسم, you are the beautiful person, you are very nice to people, you are a kind person. We will start living by our own words and our script. So یہ ہے وہ جو سارا پروگرام میں نے آپ کو اتنی کہانی سنائی ہے, یہ وہ نیورو پلاسٹیسٹی ہے کہ جن چیزوں سے آپ جان چھوڑانا چاہتے ہیں وہ آپ کہیں کہ میں تو یہ کرتا ہی نہیں ہوں, اور جو آپ کرنا چاہتے ہو کہتے ہیں یہ تو میں کرتا ہوں. مطلب ہمارے لفظوں میں قوت ہے, طاقت, لفظوں میں قوت ہے, ارادوں میں قوت ہے, اور یہ آپ جانتے بھی ہیں یہ باتیں, مگر ہم اپنے جسم کو بتا سکتے ہیں. کینسر کے لو یہ سن لیں آپ, یہ اچھا میں کہانیاں آپ کو نہیں سنا رہا بلکہ جو حقائق ہیں وہ بتا رہا ہوں. جب آپ کسی کو خدا نخواستہ اس کو کینسر نہیں, آپ کہتے ہیں وہ آپ کی رپورٹ آئی ہے, ہم نے بھیجی ہے, لگتا ہے کہ کینسر ہے, اس کا دماغ اس کو پہلے ہی بتانے لگ جاتا ہے کہ لو جی سیلز کی جو ہے نا وہ موت واقعہ شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ اس کا دماغ ٹیون ان ہو جاتا ہے کہ کینسر ہے. جب آپ اس کو کہتے ہیں کہ ایپوٹوسس اس کو کہتے ہیں, جو لفظ اس کے لیے یوز ہوتا ہے کہ سیل جو ہے وہ کھانے لگ جاتے ہیں, اپنے آپ کو ختم کرنے لگ جاتے ہیں. جب آپ اس کو بتاتے ہیں کہ بھئی کینسر تو نہیں ہے, یا آپ یو ول سروائیو دا کینسر, آپ ٹھیک ہو جائیں گے, تو اس کی زندگی کی میعاد بڑھ سکتی ہے, ایون دو باڈی جو ہے وہ, اور کئی لوگ تو ریکور بھی ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں حیرت ہے کیسے, پاور آف مائنڈ, یور برین. ایک بندہ تھا, یہ آخری مثال ہے, اس نے امریکہ میں 1966 کے ارد گرد, پروگرام کا مزہ آ رہا ہے, اچھا ہے, 1966 کے ارد گرد اس نے کیا کیا کہ ایک اونچے چبوترے پہ یونیورسٹی میں گیا, چڑھا اور 13 لوگوں کو مار دیا, اور اس سے پہلے اپنی بیوی اور ماں کو مار دیا. بھائی بیوی کو مارتا سمجھ آتی, بیوی اور ماں دونوں کو مار دیا, سمجھ نہیں آ رہی بات. جب وہ اس کو آخرکار انہوں نے مار گرایا امریکہ میں, اس کا برین کی اٹاپسی کی تو اس کے برین میں ٹیومر تھا, اور ٹیومر نے وہ جگہ جس کو ایمگڈلا کہتے ہیں, جہاں پہ فیئر ہوتا ہے اور جہاں پہ ایگریشن ہوتا ہے, ڈر کا جواب ایک تو ہے نا دم دبا کے بھاگ جاؤ, اور ایک ہے کہ حملہ آور ہو جاؤ. اس جگہ پہ ٹیومر تھا, ٹیومر نے وہ جگہ گھیر رکھی تھی, اس آدمی میں فیئر ختم ہو گیا, ایگریشن بڑھ گیا. اس کی پرسنالٹی ایسی نہیں تھی. وقت کے ساتھ ہماری پرسنالٹیز جو چینج ہوتی ہیں, کسی کو ٹکر لگی دماغ میں, کہیں کسی جگہ پہ چوٹ لگ گئی, اس کے دماغ کی ساخت بدل گئی, یا کوئی بیماری لاحق ہو گئی, یا اس نے اپنے آپ کو ایسی. آج میگنیٹک ریزوننس امیجنگ سے یہ ممکن ہے کہ ہم دیکھ سکیں کہ دماغ میں کیا چل رہا ہے, کون سے حصے روشن ہو رہے ہیں, دماغ کا کون سا حصہ کیا کر رہا ہے. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, آپ اپنے دماغ کی ساخت بدل سکتے ہیں, اس کو ری پروگرام کر سکتے ہیں, اور ری پروگرام کر کے آپ اپنی بری عادات, علتیں, نشے یا جو بھی چیزیں, سبسٹنس ابیوز سے لے کے اپنی بری عادتیں, جو اسکرین ایڈکشن ہے, یا رات کو دیر تک سونے کی عادت ہے, یا جو کچھ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ نے اچیو نہیں کیا, اس کو آپ اچیو کر سکتے ہیں. آل یو ڈو از رائٹ یور اسکرپٹ, ایک کتاب لکھیں, ایک جگہ پہ لکھیں, اس کو ویژولائز کریں, روزانہ اس کو امیجن, تصورات میں لائیں کہ آپ وہ کر رہے ہیں, آپ ایک حسین جگہ پہ ہیں, آپ مری کے پہاڑوں میں گھوم پھر رہے ہیں, آپ تھوڑی دیر میں اچھا محسوس کرنے لگے, آپ چلے تو نہیں گئے وہاں. آپ وہ خیال جو یہ ہمارے پیچھے یہ جو آبشار ہے, یہ جو بہہ رہی ہے, گر رہی ہے, یہ جو خوبصورت سینری ہے, اس کو آپ جب دیکھتے ہیں تو یو اسٹارٹ فیلنگ گڈ. یو آر ناٹ دیئر. یہ جو ٹیلی ویژن پہ آپ جانور دیکھ کے یا کاکروچ کو بڑے قریب سے دیکھ کے ڈر جاتے ہیں, یا چیتا دیکھ کے ڈر جاتے ہیں, یا آپ کو ایک کتا جو ہے وہ دم ہلاتا ہوا نظر آتا ہے, آپ اس کو پیار کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, تو آپ کے اندر وہ فلموں میں اور کیا ہوتا ہے, آپ پردہ سیمی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, مگر آپ کا دماغ جو ہے وہ فلٹر کے بغیر اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے. تو کیا آپ اپنی زندگی کی کہانی اپنی مرضی کی نہیں لکھ سکتے؟
اگر آپ کسی سے مذاکرات کر رہے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات، یہ ایک اور ٹاپک ہے، میں صرف اس کو ٹچ کر رہا ہوں، آج کا آخری ٹاپک، اور پھر میں مس سے درخواست کروں گا کہ وہ ہمیں اچھا سا کوئی گیت سنائیں اور آج کے ہم پروگرام کو ختم کریں گے. زندگی میں ہم اکثر جو ہے مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں، تبادلہ خیال کر رہے ہوتے ہیں، ڈائلاگ کر رہے ہوتے ہیں، گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں بات یا تو بن سکتی ہے یا بگڑ سکتی ہے. آپ جب کسی سے کوئی بات کرتے ہیں، نیگوشیٹ کرتے ہیں، کانورسیشن کرتے ہیں، کروشل کانورسیشن کرتے ہیں، اور بات بن بھی سکتی ہے اور بگڑ بھی سکتی ہے. غصہ بھی آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ دوسرا شخص آپ کا متی ہو جائے. تو اس کے لیے میں آپ کو ایک دو پوائنٹس دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلے ڈائلاگ میں جانے سے پہلے سوچیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں، آپ کا گول کیا ہے. اس ڈائلاگ اکثر جاتے کسی اور مقصد کے لیے وہاں پہ پھڈا کر کے آ جاتے ہیں. نہیں یار میں آج بڑیاں چنگیاں گلاں کراں گا. انہیں گال دیتی تسی بھی گال دیتی، انہیں گال اگے کیتی تسی سمجھا کہ اینوں چنڈ مارنی، تسی چنڈ مار. انہیں تو کیسی گیو می اے کس ہے. پہلے پلان کر لیں کہ آپ کرنے کیا گئے ہیں. سو اپنا مقصد فائنڈ آؤٹ کر کے پھر ڈائلاگ میں جائیں. اس کے لیے آپ کو ویژولائز کرنا پڑے گا، آپ کو سوچنا پڑے گا، اپنا اسکرپٹ لکھنا پڑے گا. پھر آپ یہ جاننے کی صرف کوشش نہ کریں کہ آپ کو کیا چاہیے، یہ بھی جاننے کی کوشش کریں. کانوں سے مت سنیں، دل سے سنیں کہ وہ کیا چاہتا ہے، اور آپ دونوں آپس میں برج کہاں قائم کر سکتے ہیں. آپ کیا چاہتے ہیں، وہ کیا چاہتا ہے، یہ باتیں دونوں دیکھیں. اور پھر یہ دیکھیں کہ جو وہ چاہتا ہے یا چاہتی ہے تو آپ اس کا کتنا حصہ اس کو دے سکتے ہیں، کہاں تک آگے بڑھ سکتے ہیں. کیونکہ جب پتھر آ رہے ہوتے ہیں آپ کی طرف تو آپ دو کام کر سکتے ہیں. یا تو ان پتھروں سے اپنے گرد ایک حصار قائم کر سکتے ہیں، دیوار بنا سکتے ہیں، یا آپ ایک پل بنا سکتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو انہوں نے ڈیمانڈ پیش کی ہے اس میں سے آپ کیا دے سکتے ہیں، اور وہ آپ کو اس میں کیا دے سکتے ہیں. آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ اچھا میرا یہ خیال ہے، مجھے یہ چاہیے، آپ کو یہ چاہیے، میں اس پہ کام کرتا ہوں، آپ کیا دے سکتے ہیں. تو ایک برج بنائیں. تو پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے چاہیے کی ہے، مجھے کیا چاہیے. اگر آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ آپ جن نے لایا گلی وہ نال ٹر چلی، پتہ ہی نہیں کہ آپ کو چاہیے کیا، پہلے اپنا ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کا مقصد میٹنگ کا، ڈائلاگ کا، زندگی کا ہے کیا. اور پھر دوسرے جس سے بات ہو رہی ہے اس کا کیا مقصد ہے، اس کے لیے کیا اہم ہے. اور یہ مختلف لوگ جب بات کرتے ہیں تو وہ 5 قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں. کہتے ہیں نا what you said touched me، اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹچ والے لوگ ہیں. آپ نے اگر ان سے کوئی بات کرنی ہے، میں آپ کو اس کی بھی ایک مثال دے دوں اگر میں اس مائنڈ نہ کرے، میں سمجھانے کے لیے. ایک یورپ میں ایک ایکسپیریمنٹ ہوا، اور ایکسپیریمنٹ ذرا سی مختلف نوعیت کا تھا، مگر سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. وہ بہت ہینڈسم جو ماڈل ٹائپ لڑکے تھے، انہوں نے وہاں پہ ایک اسٹریٹ پہ ان کو کھڑا کیا اور ان سے کہا کہ آپ نے ان لڑکی سے ان کا فون نمبر لینا ہے. ان لڑکوں میں سے جنہوں نے لائٹلی ایسے ہلکا سا ٹچ کر کے، کوئی معیوب طریقے سے نہیں، ہلکا سا ٹچ کر کے لڑکی سے کہا کہ آپ مجھے اچھی لگ رہی ہیں، مجھے اپنا فون نمبر دیں، اور جنہوں نے ٹچ بالکل نہیں کیا اور ویسے ہی فون نمبر مانگا، تو ٹچ کرنے والوں کا، معیوب کی بات نہیں کر رہا، جسٹ اے سمپل ٹچ یا ہیئر، اے لائٹ سمپل نائس فرینڈلی ٹچ، 20% لڑکیوں نے ان کو زیادہ دیا جنہوں نے ان کو فلائٹلی ٹچ کیا تھا اپنا ٹیلی فون نمبر. سو ٹچ ہیز اے پاور. کچھ لوگ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی بات میں نے محسوس کی ہے. کچھ کہتے ہیں مجھے آپ کی بات مزیدار لگی. مزیدار کس میں گل لگ گئی؟ اس لیے کیونکہ وہ کھانے پینے والے لوگ ہیں. کسی آپ کی بات کتنی خوبصورت ہے، یہ وہ بتا رہے ہیں کہ میں ویژول پرسن ہوں. آپ کی بات سن کے مزہ آ گیا، آپ کی بات میں کتنے، یہ ہیئرنگ ٹائپ آف لوگ. So when you are having dialogue with someone, you must understand کہ یہ کون سی قسم کے لوگ ہیں. So find out your goals, find out their goals, how you can get your goals from them,
and you can give them what they want. So اور کیا طریقہ کار کیا ہوگا. ہم اکثر جلدی چاہتے ہیں کہ ہم کسی نتیجے پہنچ جائیں, ایسا نہیں ہوتا. یہ جو مینٹل اسکرپٹ ہے, یہ جو مینٹل آپ نے کوئی بھی راستہ یا کسی شخص سے ملتے ہیں, آپ جو ہی ملتے ہیں آپ کو ہمیشہ کے لیے اس کا نام یاد ہو جاتا ہے یا شکل یاد ہو جاتی ہے, نہیں, آہستہ آہستہ یاد ہو. تو اگر نئے مینٹل میپس بنانے ہیں تو آپ کو ایک بات کو دہرانا ہوگا اچھے طریقے سے, اور اس طرح سے آپ اپنے نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں. چند باتیں, 5 باتیں جن سے آپ نتیجے پہ, اگر آپ ڈر اور خوف سے آپریٹ کریں گے تو آپ کا جو انکانشیس مائنڈ ہے وہ اس میں نہیں آئے گا اور آپ اس سے دور ہوں گے. اوپر سے آپ جتنے بھی ڈھکوسلے کرتے رہیں. سو فیئر سے آپریٹ نہ کریں. بائسز سے, یعنی باعث کیا ہوگا, ہم اجانب غیر جانبدارانہ طریقے سے ان کے ساتھ بات کریں. اور اس کے علاوہ جو ہے فیئر سے نہ کریں, ایزیوم نہ کریں, اپنے دماغ کو, دل کو کھلا چھوڑ کے بات کریں. جب آپ پہلے سے ایک سٹینس لے لیں گے کہ یہ میرا ذہن یہ ہے, میرا مطلب یہ ہے, تو پھر بات نہیں بنے گی. سو غیر جانبداری سے ملیں اور باعث سے نہ ملیں. اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ جو کچھ آپ نے سوچا ہے نا, ایک دم جیسے کوئی کرکٹ کھیل رہا ہو, جیسے کوئی ٹینس کھیل رہا ہو, کوئی بال ایسی بھی پڑ سکتی ہے جو آپ نے پہلے سے اس کے متعلق نا ایک سم تھنگ دیٹ یو ہیڈ ناٹ امیجنڈ. سو اس کے لیے بھی روم رکھیں, اس کے لیے بھی جگہ رکھیں. کچھ انپریڈکٹیبل بھی ہو سکتا ہے جس کی آپ نے پہلے سے نہ امید رکھی تھی نہ آپ نے توقع رکھی تھی. اور آخری بات, جب بھی آپ کسی سے کوئی ڈائلاگ شروع کرتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پرفیکٹ ہوں, تو آپ اس کے اوپر ایک ایسی سپیڈ بریکر لگا دیتے ہیں جس میں جھٹکا لگے گا. سو پرفیکشن سے نکل کے لوگوں سے بات کیجیے, ان کو پرفیکٹ نہ سمجھیے, ان کو مارجن آف ایرر دیجیے. تو ہم نے کہاں سے بات شروع کی؟ نیورو پلاسٹیسٹی سے, مائنڈ سے, برین سے, انکانشیس مائنڈ سے, کانشیس مائنڈ سے, اور میڈیٹیشن سے, اور کس طرح سے لوگوں کے ساتھ آپ گفتگو کا فن, اگر خود کو جانتے ہوں, خود کو آپ خود سے بات کر سکتے ہوں, خود کو آپ دے سکتے ہوں, یو کین گیو گڈ, کیا کہیں گے, اپنے آپ کو اچھی باتیں کہہ سکتے ہوں, کمانڈس, اپنے آپ کو اچھی کمانڈ دے سکتے ہوں. تو دوسروں سے جب آپ بات کریں گے انکانشیس مائنڈ سے ریچ کر کے, تو پھر آپ کے جو ہیں تعلقات, وہ قربتیں, فاصلے گھٹیں گے, قربتیں بڑھیں گی, ایک دوسرے کے قریب آئیں گے, مسئلے درپیش جو ہیں ان میں کمی آئے گی. یہ ایک دن کی بات نہیں, یہ کام کرتے کرتے سیکھ جائیں گے. کیونکہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں ریپیٹیشن میں تو نئے راستے بن جاتے ہیں. جب ہم وہ چھوڑ دیتے ہیں, وہ طریقہ چھوڑ دیتے ہیں, ہمت ہار دیتے ہیں, دل ہار دیتے ہیں, ہم وہ بار بار نہیں کرتے ہیں, ایکسرسائز ہو, دماغ کی ایکسرسائز ہو, تو وہ راستے مٹ جاتے ہیں, وہ نیورونل سرکٹس ختم ہو جاتے ہیں, وہ سائنیپسز ختم ہو جاتے ہیں. مس کچھ بات بہت مشکل تو نہیں تھی؟ مشکل تو تھی, لیکن اسٹل آپ نے اس کو ایزی کر کے بتایا. کچھ سمجھ بات آئی کہ زندگی کو اس طرح سے تبدیل ہم سب کر سکتے ہیں. بہت سیریس نہ لیں ہر چیز کو, اتنا حاوی نہ کریں اس کو, مطلب اپنے آپ کو بھی ایزی رکھیں, اور ایزی پیزی, ایزی, اور جسٹ آپریٹ نیچرلی. اور مطلب جیسے آپ نے انکانشیس اور کانشیس کی بات, نہیں, انکانشیس مائنڈ کے لیے نا ہمیں بہت سارا ڈیٹا اس میں ڈالنا پڑے گا. اگر ہم ایک مائنڈ فلنس سے ایفرٹ نہیں نہ کریں گے, ایزی رہیں گے. یعنی کہ انکانشیس کو بھی کانشیسلی ہم بنا رہے ہیں. جتنی باتیں ہو رہی ہیں, یہ جتنی باتیں ہوئی ہیں, یہ ہمارے انکانشیس میں چلی گئی ہیں. کانشیسلی یا اس وقت کانشیس تھا, مگر ہمارے یہ جو ریل ہے جو بڑھتی جا رہی ہے وہ انکانشیس بن رہا ہے. رائٹ. اس کو ہم واپس ریٹریو کریں گے, اس پہ جائیں گے تو ہمارا تال میل رہے گا. ورنہ وہ آہستہ آہستہ ڈیلیٹ یا غائب, یا وہ راستہ جیسے کوئی پگ ڈنڈی نہیں بن جاتی, راستہ بن جاتا ہے جب ہم اس پہ بار بار گزرگاہ بناتے ہیں. گھاس اڑ جاتی ہے. ہاں, اور اگر اس کو چھوڑ دیں تو اس میں پھر خودرو جھاڑیاں اگاتی, اور راستہ ختم. راستہ ختم ہو جاتا ہے.
خواتین و حضرات، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. میں دعا گو ہوں کہ اللہ کرے آپ کا ہر دن ذہنی، جسمانی، روحانی، قلبی، سماجی طور پہ ہر طرح سے بہترین گزرے. اور یہ جو ماہ مقدس آ رہا ہے یہ ہم سب کے لیے اس بات کا سبب بنے کہ ہم نے اپنے نفس کے اوپر کیسے کنٹرول حاصل کرنا ہے. صرف منہ کو تالا لگا لینے سے بات نہیں بنتی، بلکہ ہم نے اپنی زبان پہ اگر دسترس حاصل کر لیں گے، اور زبان جڑی ہوئی ہے ذہن سے، تو اگر کوئی شخص پہلا قدم اپنے نفس پہ رکھے گا تو دوسرا جنت میں ہوگا. اگر ہم اپنی زبان کھانے پینے کے حساب سے اور بول چال کے حساب سے اس کے اوپر ہم سوچیں گے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں اور کیا بول رہے ہیں، تو پھر ہماری زندگی بہترین ہو سکتی ہے. آج کے پروگرام سے ڈاکٹر اعجاز قریشی کو اجازت دیجیے، مگر جاتے جاتے مس نادیہ شیخ اور اسد اصغر آپ کو ایک اچھا سا گانا سنائیں گے. اللہ کرے کہ ہمارے سارے دن اور تمام مہینے اور رمضان کا مہینہ بہت اچھا گزرے. کو بھول جائیں ہم، آپ کو بھول جائیں ہم، اتنے تو بے وفا نہیں. آپ کو بھول جائیں ہم، آپ کو بھول جائیں ہم، اتنے تو نہیں. آپ کو بھول جائے ہم، آپ سے کیا گلہ کرے